أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جناب۔ میر عباس، عدنان، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آقا۔ جی قصہ زہرا، رئیسہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ قصہ زہرا، سمرین، السلام علیکم آقا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ رئیسہ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو ناز فاطمہ، ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو مرفوعات ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی منصوبات کے بارے میں، اور ہم نے بتایا کہ منصوبات کتنے ہیں وہ بعد میں، پہلے یہ بتایا کہ جب اسم منصوب ہوگا تو اس میں علامت نصب آپ کو کیا کیا ملے گی؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی مولانا۔ اسم میں علامت نصب آپ کو کیا کیا ملے گی؟ اسم میں لکھنا نہیں ہے، لکھوا چکا نا میں پر اسم میں علامت نصب کل والا لکھ لیجیے گا، یا تو آپ کو فتحہ ملے گا اسم میں علامت نصب، آپ کو یا تو فتحہ ملے گا یا الف یا کسرہ۔ علامت نصب آپ کو انہی چار میں سے کوئی ایک ملے گی۔ اصل میں نصب کی اصلی علامت فتحہ ہی ہے، نصب کی اصلی علامت فتحہ ہی ہے، لیکن بعض جگہ پر الف یا کسرہ فتحے کے بدلے آتا ہے۔ جی اسماء ستہ میں علامت نصب فتحہ کی جگہ الف آتا ہے۔ جی تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں علامت نصب فتحے کے بدلے یا ہے، جمع مؤنث سالم میں کسرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنتے رہیے گا، جی کرتے رہیے گا تاکہ مجھے لگے میری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو بتائیں علامت نصب کہاں کہاں ہوتی ہے؟ بتائیں گا نہیں؟ میں مفرد میں جمع مکسر اور جمع مکسر میں، جمع مکسر ٹھیک ہے۔ اور علامت نصب الف اسماء ستہ میں آتی ہے۔ علامت نصب یا تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں، جمع مذکر سالم میں۔ ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں جو علامت نصب یا ہے اس میں یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، جمع مذکر سالم میں علامت نصب یا ہے، یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسرہ علامت نصب ہوتا ہے کہاں؟ جمع مؤنث سالم میں، جمع مؤنث سالم میں علامت نصب آپ کو کسرہ ملے گی۔ دیکھا، جیسے میں ایسی ایک مثال دے دوں، زیدین، جی جمع مکسر میں رجالین، اسماء ستہ میں الف اباہو، تثنیہ میں زیدین۔ دیکھیے یہاں سے پہلے فتحہ ہے یا نہیں؟ زیدینہ، دیکھیے یہاں سے پہلے کسرہ ہے یا نہیں؟ اور مسلمات۔ آپ دیکھیے یہ سب میں نے منصوب کی مثالیں دے دی ہیں، مطلب کسی نے کچھ روکا نہیں آپ کو۔ زیدین کیوں زیدن رجالن، اسم مفرد ہے زید، اگر یہ منصوب ہوگا تو علامت نصب کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، رجالن
فتح ملے گا آپ کو. اسماء ستہ میں الف ملے گا باہو زیدینا زیدینی زیدینی زیدینا مسلماتین. علامت نصب یہ منصوب ہے لیکن علامت نصب اس میں بھی جمع مؤنث سالم میں کیا رہتا ہے؟ کسرہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ ہیلو جی علامت نصب کسرہ رہتا ہے کیونکہ جب بات کچھ نہیں رہی صحیح سے جی ٹھیک ہے. تو یہ علامت نصب آپ کو ملے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسم جب منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ملے گی آپ کو؟ کس طرح؟ فتحہ ہوگی، کسرہ، الف، یا. ٹھیک ہے، یا اور یا تسنیہ جمع ملے گا، نہیں نون نہیں. یہی علامت نصب ملے گی آپ کو. علامت نصب اب ناس فاطمہ سمرین آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسم منصوب ہوتا کب ہے؟ علامت نصب تو ہمیں پتہ لگتا ہے اس میں اسم کے اندر علامت نصب تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علامت نصب یہ ہو سکتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علامت نصب اسم ہوتا منصوب کب ہے؟ اسم منصوب کب مفعول ہوتا ہو، ہے؟ مفعول بہی ہو، مفعول ما، 14 مفعول مقامات پر بولیے 14 مقامات پر اسم اسم منصوب منصوب ہوتا ہے. 14 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے. جن 14 میں سے 5 ہم پڑھ چکے نواسخ، کیونکہ 3 نواسخ ایسے تھے نا جن کا اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن خبر منصوب ہوتی ہے نہیں. خبر منصوب ہوتی ہے ان 3 کی یا نہیں؟ اور تو ایسے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے. تو 5 منصوب تو ہم نے پڑھ لیے نا مرفوع کے ساتھ. جی 5 منصوب وہ 5 مفعول. 5 مفعول کتنے ہو؟ مفعول. اب 5 نواسخ میں سے کسی کا اسم کسی کی خبر منصوب ہوتی ہے 10. 4 بچے کیا؟ حال، تمیز، تمیز، مستثنی، مستثنی، مناظر. اب جی مفعول ہاں 5 ہوتے ہیں: مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو. میں بعد میں بتاؤں گا لفظ سے ہی سمجھ میں آئے گا. بہی مفعول، اصل میں مفعول کے کچھ لفظی معنی دیکھیں تو مفعول کے کیا معنی ہے؟ کسا مفعول کے کیا معنی ہے؟ مفعول جس کے اوپر فعل انجام دیا گیا ہو. اس سے فائدہ فاعل اس میں فاعل ہے نا، فاعل اس میں فاعل، فاعل کرنے والا، مفعول کے وزن پر. مفعول جس کے اوپر کیا گیا ہو. تو مفعول جو 5 مفعول ہیں تو مفعول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فعل ان کے اوپر ہوتا ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے وہ بتائیں گے ایک کر کے. سب سے پہلے آتا ہے مفعول بہی. مفعول بہی، مفعول بہی. یہ مفعول بہی جو ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں یا پہلے مثال دے کے پریکٹیکلی سمجھاؤں؟ پہلے پریکٹیکلی سمجھا دیتا ہوں. رئیسہ غور سے دیکھیے گا. رئیسہ، ہلو رئیسہ، ہلو. جی مولانا آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے، اب آئیے، اب آئیے. جی ناز فاطمہ سمجھی آواز آ رہی ہے نا؟ بطول کسا. جی ہاں ابھی تک آپ نے کس رئیسہ یہ تو مثال اتنی تک تو پڑھ لیا تھا نا؟ اتنا تک تو پڑھ لیا تھا نا؟ رئیسہ نصرہ جی مولانا. سعید فاعل ہے. کیوں فاعل ہے؟ کیونکہ فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے ناز فاطمہ جو فعل معلوم کے بعد آئے. فعل کی نسبت اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ فعل اگر کہیں پہ آپ کو فعل معلوم دکھے تو اس کا فاعل تلاش کیجیے. کیونکہ فعل معلوم کے بعد فعل معلوم کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے. اگر فعل مجهول دکھے تو نائب فاعل تلاش کیجیے کہ اس کی نسبت. تو یہ تو پڑھ لیا تھا نا یہاں تک آپ نے؟ کیا پڑھا تھا؟ صحیح. وہ فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے
جو ایک فعل معلوم کے بعد ہے فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے. تو ایک فعل معلوم نصرہ ہے. نصر کے معنی مدد کرنا ہے نا. تو مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ یعنی سعید نے مدد کی. یعنی سعید نے مدد تو میں کس کی طرف مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دے رہا ہوں؟ کس نے مدد کی؟ سعید نے میں نے یہاں پہ مدد مثلا میں کہوں نصرہ سعید، میں ایسا مدد کرنے کی نسبت خالد کی طرف دے رہا ہوں. خالد نے مدد کی نہیں بھائی، سعید ہے، آپ سعید کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ مدد سعید نے کی. ٹھیک ہے، نصرہ سعید. اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچ گئے. نصرہ سعید دیکھیے نا عیسیٰ فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو ایک فعل معلوم کے بعد آئے اور فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جائے. تو یہاں مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ لیکن جو سعید نے مدد کی، یہ سعید کی مدد کس کے اوپر واقع ہوئی؟ سعید کی مدد کس کے اوپر واقع ہوئی؟ فاعل کی مدد. فاعل مدد کہہ رہا ہوں، یہاں پہ مدد ہے، کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے. فاعل فعل کام کس کے اوپر واقع ہوا؟ خالد کی طرف. اس مثال میں سعید جو فاعل ہے، سعید کا کام یعنی مدد کس کے اوپر واقع ہوئی؟ خالد کے اوپر. خالد کے اوپر. تو خالد کے اوپر. خالد ہے اسم ہے خالد یا نہیں؟ سعید کی طرح خالد جو اسم ہے نا، سعید کی طرح خالد بھی ایک اسم ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ سعید اس میں مرفوع ہے، خالدن اس میں منصوب ہے. اس میں مرفوع ہے، یہ اس میں منصوب ہے، کوئی بھی بتا دے گا کیونکہ سعید میں رفع ہے، کیونکہ علامت نصب ضمہ دکھ رہا ہے. خالدن اس میں منصوب ہے، کیسے پتہ علامت نصب فتحہ دکھ رہا ہے جی. اور اگر اس خالد کی جگہ رئیسہ خالدین ہوگا، خالدین تو آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے. تو آپ کہیں جی جی بالکل منصوب ہے، کیونکہ علامت نصب خالی فتحہ ہی تھوڑی ہوگا ہے. اس میں مفرد تھا تو اتنی علامت نصب فتحہ تھی. یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں علامت نصب یا فتحہ ہوتا ہے جی. اور اگر یہ خالدینہ ہوگا تو کہتے ہیں آپ جب مذکر سالم ہے، اس لیے یہاں ہے، اس میں علامت نصب ما قبل کسرہ ہے، تمرین نہیں. اگر خالدینہ ہوگا بہرحال. تو اگر آپ کو کوئی پوچھے، میں نے یہ مثال سمجھا دی. فاعل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے جو ایک فعل کے بعد آئے معلوم کے، اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے. تو یہاں پر سعید اس میں مرفوع ہے، فعل معلوم نصارہ کے بعد آئے، کام کیا ہے؟ مدد. تو مدد کرنے کی نسبت آپ کس کی طرف دے رہے ہیں؟ سعید کی طرف، کہ سعید نے مدد کی. لیکن یہ فاعل کی فعل جو ہے وہ کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ یعنی اس مثال میں سعید کی مدد کس کے اوپر واقع ہو رہی ہے؟ خالد کے اوپر واقع ہو رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مفعول بہی. اب آپ عیسیٰ میں کہوں آپ سے، مثال میں نے سمجھا دیا ناصفات تمرین. اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں بتائیے اس میں مفعول بہی کسے کہتے ہیں؟ تمرین وہ جو فعل سے فاعل پر آئے اور مفعول. سمرین ناز فاطمہ یہ بتائیے. اب میں آپ سے کہوں یہ مثال ساری سمجھانے کے بعد، اب میں آپ سے اگر کہوں مفعول بہی کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ مفعول بھائی جو فاعل کے بعد آتا ہے اور اس پر کام کیا جاتا ہے، جس کے اوپر جو کہیں تو سامنے والا پوچھے گا جو کیا. جیسے میں نے اس میں فاعل میں یہی، تو اس میں فاعل میں نے یہی کہا تھا وہ کہ جو نہیں، میں نے کہا تھا فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے. جیسے فعل کا فاعل واقع. اب آپ کہیے اس مفعول بہی اگر آپ سے پوچھا جائے مفعول بہی ایسا اسم منصوب ہے کہ جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو. کتنی آسان تعریف ہو. جب ہم نے مثال میں پریکٹیکل کر لیا تو مفعول بہی کی تعریف آسان ہو گئی. کیا تعریف ہوئی؟ میں نے پہلے مثال میں پریکٹیکل کرایا آپ کو. فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو ایک فعل معلوم کے بعد آئے اور اس فعل کی کام کی نسبت اس کی طرف دی جائے، اس اسم مرفوع کی طرف. یہاں پہ اس مثال میں کام کیا ہے؟ مدد.
تو مدد کی نسبت سعید کی طرف دی گئی، لیکن یہ سعید کی جو مدد ہے کس کے اوپر واقع ہوئی؟ خالدن کے اوپر۔ خالدن کو کہتے ہیں مفعول بہی، یعنی کیا مطلب ہوا مفعول بہی کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہی ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس کے اوپر فاعل واقع ہو، جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، کرنے والے کا کام واقع ہو۔ تو سعید کی مدد کس کے اوپر واقع ہو رہی ہے؟ خالدن ہے مفعول بہی۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے رئیسا مفعول بہی کسے کہتے ہیں تو آپ کہیے گا مفعول بہی ایک ایسا اسم منصوب ہے جو جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فعل واقع ہو۔ میں مثال دوں یہاں پر آپ کو، رئیسہ بتائیں گے اور ادھر سے جوہر بتائیں گے۔ قتل رئیسہ بتائیے، خالدون قتل خالدون علیشن۔ جی آپ بتائیے رئیسہ پہلے۔ قتل فعل ہے، قتل فعل ہے، خالد فاعل۔ کیوں فاعل ہے خالد؟ تو آپ کہیں گے اس لیے کہ اس میں مرفوع پہلے معلوم کے بعد آیا ہے، فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے۔ تو خالد کی طرف کس کام کی نسبت دی جا رہی ہے؟ قتل کرنے کی۔ آپ قتل کرنے کی نسبت خالد آپ یہی مت سوچیے گا کہ آپ نے کہہ دیا قتل خالد قتل فعل خالد فاعل، سامنے والا پوچھ لے گا کیوں ہے یہ فاعل، تو آپ اس کی ڈیفینیشن آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے کہ اس لیے فاعل ہے کیونکہ یہ اس میں مرفوع ہے اور ایک فعل معلوم کے بعد ہے، فعل معلوم کی طرف فعل معلوم کی نسبت جس کی طرف دی جائے فاعل ہوتا ہے، اس لیے ہے یہ فاعل۔ جی آپ سے پوچھیں یہ مرفوع کیوں ہے تو کہیے گا یہ فاعل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فاعل؟ اس لیے کہ فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل معلوم کے بعد ہے، فعل معلوم کے بعد ہے اس کی نسبت دی جائے۔ جی مفعول بہی۔ ہاں تو کہیں مفعول بہی سامنے والا پوچھا کیوں آ کیسے؟ کہا کہ مفعول بہی ایسا اس میں منصوب ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اور یہاں پر علی کے اوپر خالد کا کام قتل واقع ہو رہا ہے۔ کیا خالد نے علی کو قتل کیا، خالد نے علی کو قتل کیا، تو خالد کا کام قتل کس کے اوپر واقع ہوا؟ علی کے اوپر۔ سعید کا کام مدد کس کے اوپر واقع ہوئی؟ خالد کے اوپر۔ سعید نے خالد کی مدد کی، سعید نے خالد کی مدد کی، تو مدد کس کے اوپر واقع ہوئی؟ خالد کے۔ نہ بطول آپ سے میں کہوں نصارہ سعید خالدان، بطول آواز آ رہی ہے؟ بطول ہیلو آواز آ رہی ہے؟ بطول میں آپ سے کہوں آ رہی ہے، بطول نہیں کیوں نہیں آ رہی؟ بطول چودھری کو آواز آ رہی ہے میری؟ ناز فاطمہ، اب میں آپ سے کہوں ناز فاطمہ، ناز فاطمہ زور سے بولیے، نہیں آئی آواز؟ نہیں آ رہی ناز فاطمہ آواز؟ آ گئی آگا۔ ہاں اگر میں آپ کو مثال لکھوں، پہلے تو میں نے ویسے سمجھا دیا، پھر پہلے ایسے سمجھا دیا کہ نصارہ فعل صحیح الفاعل ہے کیونکہ اس میں مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد آیا، فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے، اور خالدن ایک ایسا، پہلے تو ایسا سمجھا دیا کہ سعید کا جو مدد ہے اس کے اوپر واقع ہو رہی ہے تو یہ مفعول بہی ہے، تو پھر ادھر سے سمجھا دیا کہ مفعول بہی ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب میں کسی طرح سے یہ جملہ لکھا میں نے اور آپ سے کہوں اس کی ترکیب کیجئے، اب حالانکہ کوئی چیز بچی نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں، میں نے سب بتا دیا، بتائیے ترکیب کیجئے اس کی۔ نصرہ فعل ماضی ہے اور مبنی پر فتح ہے، اور فعل ماضی ہے معلوم ہے، فعل ماضی معلوم ہے مبنی پر فتح ہے، سعید اس کا فاعل ہے جو فعل ماضی کے بعد طرف ضمہ ہے، خالد مفعول
ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो क्योंकि इसमें मुफरद है, मुफरद में अलामत ज़म्मा होती है। तस्निया होता तो अलामत अलिफ होती, जब मुज़क्कर सालिम होता तो अलामत वाव होती। और जी। आगे खालिदन मफूल बिही है, मफूल बिही है, मंसूब है, और मंसूब है, علامة अलामत النصب नस्ब फतहा फतहा है। है, अलामत नस्ब फतहा है। अगर तस्निया होता तो अलामत नस्ब या माकर फतहा होता, जब मुज़क्कर सालिम होता अलामत नस्ब या माकर कसरा होता, जब मुअन्नस सालिम होता तो अलामत नस्ब मुस्लिमातीन कसरा होता, नहीं? जी। तो अब मैं आपसे कहूं कि साहब आप कतला खालिदुन अलियन की तरकीब कीजिए, तो कैसे करेंगी? क़तला फ़िल माज़ी मबनी अलल फ़त्ह। क्या पूरी बात नहीं, खाली पहले माजी ना कहिए, क्योंकि पहले माजी के बाद तो नाइब जी। क़तला वो करता कैसे फ़िल माज़ी मालूम है, मालूम तय कीजिए पहले फेल को, तो मालूम है मुझे, कहीं पे मबनी कतला अलल पहले फ़त्ह। माजी है, खालिदिन इसका मालूम है। इस्म है, खालिदिन इसका इस्म है, अलामत रफ़्ज़ ज़म्मा है, क्योंकि इसमें मुफ़रद है और मरफ़ू है। अलियन मरफू है, इसकी खबर है, फरमा है, क्योंकि मुफरद है। क्योंकि इसमें मुफ़रद है। जी, और अलियन अलियन उस अलियन मफूल मफ़ूल बिही है और मंसूब है, अलामत नस्ब फतहा। फतहा, क्यों मफूल बिही है ये? क्योंकि मफूल बिही क्योंकि इससे इसमें फेल का खालिद का फाइल फेल ऊपर वाक़ फेल हुआ वाक़ है, हो रहा और जिसके ऊपर फाइल का फेल वाक़ हो उसे मफूल बिही कहते हैं। समझ में आया? जी देखिए मौलाना। मामूली सी बात थी रईसा, मुख्तसर सी मैंने कितनी देर लगाई, ताकि आप ऐसे करके वैसे करके कैसे करके कहीं किसी तरीके से तो समझ में आ जाएगा। जी समझ में आया? जी मौलाना। हाँ, तो मफूले बिही पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो फाइल की तारीफ वो कर लेते हैं। फाइल एक ऐसा जिसमें मरफू है, जो फेल मालूम के बाद है, और फेल मालूम की निस्बत उसकी तरफ दी जाए। मफूले बिही ऐसा इसमें मंसूब है जो कि इसमें मंसूब है जिसके ऊपर फाइल का फेल, जिसके ऊपर फाइल का फेल फेल वाक़ हो। फेल वाक़। समझ में आया? जी मौलाना। ये कहना ही कभी कभी देखिए आप हुक्म बता रहे हैं, मैं आपसे बाद में पूछने लगूं मफूल बिही की तारीफ तो बता देंगे आप, मतलब मैं कहूँ इसका मफूल बिही का हुक्म क्या है, रुतबा क्या है, क्या हुक्म है, तो आप कहिएगा मफूल बिही का रुतबा फाइल पहले फेल आता है, फिर फाइल, फिर मफूल बिही आता है। रुतबा मफूल बिही का फाइल के बाद आता है, लेकिन हुक्म क्या है? कभी कभी मफूल को फाइल के ऊपर मुकद्दम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी फेल के ऊपर भी मुकद्दम कर सकते हैं, कभी कभी फाइल पे मुकद्दम कर मुकद्दम कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ हुक्म है। कभी कभी मफूल को रुतबा क्या है मफूल का फाइल के बाद उसे मुकद्दम भी कर सकते हैं जी, लेकिन कभी कभी मुकद्दम करना वाजिब हो जाता है। कभी कभी मुकद्दम करना, कभी कभी मफूल बिही को फाइल के ऊपर मुकद्दम करना वाजिब हो जाता है, और कभी कभी पीछे लाना ही वाजिब रहता है, कभी कभी पीछे ही लाना वाजिब रहता है, कभी कभी मफूल बिही को बाद में लाना वाजिब रहता है, वाजिब, और कभी कभी मफूल बिही को फाइल के ऊपर मुकद्दम करना वाजिब हो जाता है। और जहां मुकद्दम करना वाजिब है वो मकाम भी ना हो, जहां जहां मुअख्खर करना वाजिब है वो मकाम भी ना हो, तो फिर आपके लिए जायज है कि आप चाहे मुकद्दम कर दो चाहे मुअख्खर कर दो। जैसे ये मिसालें हैं, आप नसरा सईदुन खालिदन भी कह सकती हैं, आप नसरा खालिदन सईदुन भी कह सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ क्यों नहीं होगी? क्योंकि गड़बड़ जब होती है जब इराब ना दिख रहा होगा। खालिदन का इराब से ही पता लगता है कि ये मंसूब है तो मफूल बिही है, सईदुन के इराब से ही पता लगता है कि वो फाइल है, क्योंकि मफूल अगर मैं ये ऐसे ऐसे लिख दूं, मिसाल के तौर पर रईसा, मैं ऐसे लिख दूंगा नसरा खालिदन सईदुन, बताइए इसमें फेल कौन है? खालिदन फेल सईदन नहीं नसरा रईसा क्या करूं मैं आपका जी बतूल, फेल कौन है इसमें नसरा खालिदन सईदुन में? नसरा नसरा है,
खालिदन क्या है आयशा? खालिदन मफूल है, कैसे पता है मफूल बिही है? खालिदन है आसन, चूंकि मंसूब है, मंसूब है, फाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि फाइल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फाइल एक मरफू मरफू है जो पहले मालूम के बाद है, तो ये तो मरफू ही नहीं है। जी मफूल बिही है, क्यों? क्योंकि मंसूब है और फाइल का फेल उसके वाक़ हो रहा है। समझ में आ रहा है किसा? जी सईदुन क्या है? फाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें मरफू है, पहले मालूम के बाद है। तेरे मालूम के बाद आया, इन जैसी मिसालों में, क्योंकि यहाँ पे ना तो मफूल को पीछे लाना वाजिब है और ना ही मुकद्दम को ऊपर लाना वाजिब है, उन मकामात से हटके बाकी सब जगह आपको जायज है कि आप चाहे यहाँ ले आओ मफूल बिही को, चाहे यहाँ ले आओ, लेकिन उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कब मफूल को फाइल पे मुकद्दम करना वाजिब है और कब पीछे ही लाना वाजिब है। जब तो पता, उसके अलावा जब तो आपको इख्तियार होगा कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। जी जी मौलाना। चलिए आइए देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले बता दें मफूल बिही को फाइल को पर मुकद्दम करना कब वाजिब है। मफूल बिही को फाइल पर मुकद्दम करना सब वाजिब है। पहले तारीफ लिखवा दूं मफूल बिही की। रईसा लिखिए, जी कुल चौधरी फातिमा समीम किसा, ऐसा देखिए खाली ऐसा इसमें मरफू फातिमा ऐसा तो नहीं होगा किसा रईसा के अब मैं लिखवा दूं उसे रट के बैठ गए, लेकिन मैं किसी दिन तारीफ ना पूछ के मिसाल दे दूं नसरा सईदुन खालिदन, फिर आपसे तरकीब कराऊं ना कर पाए, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे लिए वो आसान तारीफ याद होगी तो याद होना चाहिए। ऐसा इसमें मरफू है, मंसूब है, मंसूब मंसूब है कि जिस पर फाइल वाक़ है, फाइल का फेल वाक़ है, वाक़े हो, उसके ऊपर अंजाम पाए, उसके ऊपर अंजाम पाए, फाइल का फेल, उसके फाइल का फेल वाक़े हो, जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो। ठीक है, जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो या जिसके ऊपर फाइल का फेल अंजाम पाए। जैसे नसरा सईदुन, या मिसाल के तौर पर नसरा सईदुन, या जैसे नसरा सईदुन, या जैसे नसरा सईदुन, या जैसे नसरा। इतनी मिसालें क्यों देना चाह रहा हूं मैं? सारी देंगे क्या? एक ही दे दो। नहीं, फिर ताकि याद रहे, फिर कोई बहाना न रहे आप लोगों के पास। नसरा सईदुन, पांच लिखी है, अभी एक और लिखी है। ज़ैदन, पांच है ना, नसरा सईदुन ज़ैदन, नसरा सईदुन अज़्ज़ैदैनी, अज़्ज़ैदैनी। ठीक है, नसरा सईदुन अज़्ज़ैदूना, अज़्ज़ैदूना, ज़ैदीना, अज़्ज़ैदीना, नसरा सईदुन अबाका, अबा, नसरा सईदुन अबाका, नसरा सईदुन मुस्लिमातिन। मुस्लिमात, अल-मुस्लिम है तो अल-मुस्लिमा ते, अल-मुस्लिमा नसरा सईदुन ज़ैदन, ज़ैदन, नसरा सईदुन अज़्ज़ैदैनी, नसरा सईदुन अज़्ज़ैदीना, ज़ैदीना,
नसरा सईदुन अबाका अबाका, नसरा सईदुन अल मुस्लिमात। समझ में आया? जमा मुकस्सर की तो दी नहीं। हाँ, ये भी बात ठीक है, लीजिए ये भी शिकवा। नसरा सईदुन सईदुन, जी अर्रिजा रिजालन ना अलिफ लाम है तो अर्रिजा ना, अर्रिजा जाना ला, अर्रिजा ला। अब देखिए सबसे पहले रईस का ये देखिए मफूल बिही कैसे है, मंसूब है, मंसूब है जी, रिजाला मंसूब है, अलामत नस्ब फतह है। ज़ैदन इस्म है, इस्म है मंसूब है, अलामत नस्ब फतह है। ज़ैदैन इस्म है मंसूब है, अलामत नस्ब या माक़ाम फतह है। इस्म है मंसूब है, या माक़ाम कसरा है। इस्म है मंसूब है, अलामत नस्ब अलिफ है। इस्म है मंसूब है, अलामत नस्ब कसरा। कतरा ये अलामत नस्ब अलग अलग होती है क्या? तो जी कल ही हमने पढ़ा अरबी दर्स जब शुरू किया तब, इस्म जब मंसूब होगा तो अलामत नस्ब खाली फतह नहीं होती है। अगर इस्म मुफरद है या जमा मुकस्सर है तो उसमें अलामत नस्ब फतह होगी। इस्म अगर तस्निया हो जैसे ज़ैदैन तो अलामत नस्ब या होगी और माक़ाम फतह होगा। इस्म अगर जमा मुज़क्कर सालिम हो तो अलामत नस्ब या माक़ाम कसरा होगा। इस्म अगर अस्माए सित्ता में से हो तो उसमें अलामत नस्ब अलिफ होती है। इस्म अगर जमा मुअन्नस सालिम हो तो उसमें अलामत नस्ब कसरा होगा। इसलिए मैंने इतनी मिसालें दी। तो यहाँ तक हमने तारीफ, यहाँ तक प्रैक्टिकल कर ली। ऐसा इसमें मंसूब है, रिजाला ज़ैदन ज़ैदैन ज़ैदीना अबाका मुस्लिमात, ये सब के सब इसमें मंसूब है। अब ये देखना जिन पर फाइल का फेल वाक़ हो, यहाँ पर साइल का फेल साइल फाइल है क्योंकि इसमें मरफू है, फेल मालूम के बाद आया है और उस फेल की निस्बत इसकी तरफ दी गई है, अलामत तरफ इसमें ज़म्मा है क्योंकि इसमें मुफरद है। फाइल का फेल क्या है यहाँ पे है मदद। इस मिसालों में क्या है मदद। चाहे तो फिर काम भी बदल दूं ताकि जी नसरा है यहाँ पे, यहाँ फतह कर दीजिए, यहाँ ज़राबा कर दीजिए, यहाँ मिसाल के तौर पर कतबा नहीं तो सही ज़ैद को कैसे लिख देगा, दर्स को लिख सकता है। ज़राबा है, कतला है, नसरा है, ठीक है। और अभी चले लिखा आप लोगों ने, ये अब मफूल बिही की तारीफ पूरी हो गई। इस्म है, बता फिज़ा नाम है आपका, फिज़ा नाम है आप भी देखें। इस्म है मंसूब है, मंसूब है, फाइल का फेल वाक़ हो रहा है। सईद ने बहुत से मर्दों की मदद की, सईद ने ज़ैद की मदद की, सईद ने दो ज़ैदों की मदद की, सईद ने बहुत से ज़ैदों की मदद की, सईद ने आपके पापा की मदद की, सईद ने बहुत सी मुस्लिम औरतों की मदद की, ठीक है। नहीं तो सईद का काम है मदद, इस मिसाल में मदद इनके ऊपर वाक़ हो रही है, इन्हें कहते हैं मफूल बिही। समझ में आया? अब अपनी बात वो वाली आते हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि कभी कभी मफूल बिही को फाइल के ऊपर मुकद्दम करना वाजिब होता है। वाजिब देखिए एक होता है वाजिब चीज, एक होती है जायज। वाजिब चीजें जहां जहां है वो याद होनी चाहिए, वो हटा लीजिए। अगर वाजिब का कोई मौका नहीं है उसके अलावा में जायज है। जैसे ये मिसाल है, आप कह सकते हैं नसरा अर्रिजाला सईदुन, नसरा रिजाला सईदुन, नसरा ज़ैदान सईदुन, नसरा ज़ैदैन सईदुन, नसरा ज़ैदीना। आप यहाँ मुकद्दम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई गड़बड़ का खौफ नहीं है, क्योंकि इराब जाहिर है, पता लग रहा है कि कौन मफूल बिही है कौन फाइल है। वो कैसे पता लग रहा है ना आपसे जी जी मफूल बिही। 1 मिनट रुक जाइए, कर क्या रही थी आप इतनी देर से? कॉल आ गई थी। ठीक है, आइए
جی اب یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی مفعول بہ کو فاعل کے اوپر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. انہوں نے صرف 2 مقام دکھائے ہیں، باقی آگے جا کے اور بھی بتائیں گے. فی الحال 2 مقام دیکھ لیجیے. میں مثال دے دیتا ہوں، لکھوا دوں گا بعد میں. آئیے میں کہوں رحمک اللہ. ناز فاطمہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی آقا. سمرین فاطمہ. فائل کہاں کون ہے اس میں؟ اللہ ایک فاعل ہی ہے، آپ کو اس میں مرفوع دکھائی دے رہا. اللہ ہو، یہ فاعل ہے اللہ. فاعل اللہ ہے، رحمہ فعل ہے. اللہ نے کا رحم کیا، مفعول بہ ہے. اللہ نے رحم کیا. یا دعا ہے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو اللہ کا کام ہے، فعل کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ تمہارے تمہارے اوپر. کام کیا ہے؟ مفعول بہ. مفعول اب آپ بہ. کہیں گے مفعول بہ کی تعریف اسم ہے. ابھی کا کیسا اسم ہے؟ کیونکہ ہاں ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، محلی اعراب ہوگا. مبنی کا کلمہ کا اعراب یاد ہے نا، محلی ہوتا ہے. تو کا ضمیر ہے، مبنی بر فتح ہے، مبنی بر فتح ہے لیکن محلاً منصوب ہے. اسم ہے، منصوب ہے، فاعل کا فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے. ہو گئی مفعول بہ کی تعریف پوری؟ سمجھی بطول؟ مفعول بہ کی تعریف پوری ہو گئی. مفعول بہ ایسا اسم ہے، منصوب ہے. چلیے اسم ہے، کا ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے. منصوب کا ہے، کہا کہ کیونکہ مبنی پر فتح ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، محلاً منصوب ہے. ٹھیک ہے، مفعول بہ ہے، اسم ہے، منصوب ہے. اللہ کا جو فعل ہے مدد اور رحم اس پہ واقع ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر میں کہوں رحمت اللہ ہو، کیا میں مفعول بہ کو یہاں لا سکتا ہوں؟ نہیں لا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر کے بارے میں یہ ہے، ضمیر کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک ضمیر کو متصل لانا ممکن ہو، کیونکہ کا تو ضمیر متصل ہے نا، ملی ہوئی ضمیر. اسی کا کی منفصل ضمیر کیا بنتی ہے؟ ایاکا. ایاکا اس کی ضمیر منفصل ہے. کافی جب متصل استعمال ہوتی ہے ضمیری کی آواز تو رحمہ کا ہوتی ہے، اور اگر منفصل استعمال کرنا ہو تو ایاکا آتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ میں اگر کہوں رحم اللہ ہو، اگر مجھے اس مفعول کو بعد میں لانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے کرنا پڑے گا، رحم اللہ ایاکا. ایسے کرنا پڑے گا مجھے، رحم اللہ ایاکا. تو 2 پرابلم آئیں گی. پہلی بات تو یہاں ضمیر متصل ہے، مجھے منفصل کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ ضمیر کا جب تک متصل لانا ممکن ہو، منفصل لانا جائز نہیں. کیونکہ ضمیر شارٹ کلام کو شارٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ نام نہ لے کر اشارہ کر دیتے ہیں ضمیر ہے. تو اب اور آپ جانتے ہیں کہ ضمیر میں بھی متصل زیادہ شارٹ ہوتی ہے. یا کا زیادہ شارٹ ہے، کا زیادہ شارٹ ہے، کا زیادہ شارٹ ہے. یار ایک ہی لفظ ہے، کا ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. تو ضمیر کا جب تک متصل لانا ممکن ہو، منفصل لانا جائز نہیں ہے. لہذا اگر یہاں پر مجھے مفعول بہ، اگر یہاں پہ ضمیر متصل آئی ہے، اس کا مطلب متصل لانا ممکن تھا، جبھی تو متصل استعمال ہوئی ہے. تو اب اگر مفعول بہ، بولیے مفعول بہ فعل سے ضمیر متصل ہو، ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ مؤخر نہیں کر سکتے مفعول کو جب تک، بولیے جب بھی مفعول بہ فعل سے ضمیر ملی ہوئی ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جی کیا کہہ رہی ہیں کسا؟ ہلو، ہم نہیں کہہ رہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ سمرین، ناز فاطمہ. جی اگر ہم کہہ رہے تھے کہ جب ضمیر متصل ہو تو مقدم کرنا واجب ہے. ہاں نہیں، کون ضمیر متصل؟ جب مفعول جب بہ مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. فاعل ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو.
فائل اگر ضمیر ہو تو پھر تو کر سکتے ہیں نا، رحیم 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 مطلب رحیم رحمہ کا رحمہ میں ہوا ہوگا وہ اللہ کی طرف پڑ جائے گا مثلا، ہے نہیں فائل اس میں ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ تو جب کبھی مفعول بہ رئیسہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول بہ کو بعد میں نہیں لا سکتے، مقدم کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی برایا۔ اور ادھر ایک مثال دیکھیے، یہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسا اذ ابتلا ابراہیم ابراہیم اذ ابتلا ابراہیم اذ ابتلا ابراہیم ربہ مفعول کون ہے؟ کون بتائے گا؟ یہاں ربہ فاعل ہے، ربہ فاعل ہے، کیوں کیسے پڑھا؟ کیونکہ اس پر مرفوع دکھ رہا ہے، ابراہیم مفعول بہ ہے، منصوب ہے، ابتلا فعل ماضی باب امتیازی تعالی سے ابتلا یبتلی نہیں، تو یہ فعل ہے ابتلا جی، یہ مفعول ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں منصوب دکھ رہا ہے، ربو فاعل ہے، رب دکھ رہا ہے علامت رب ضمہ جی۔ تو یہ بتائیے اگر ہم ابراہیم کو فاعل مان کے ابراہیم اور ربہ کریں تو معنی غلط ہو جائے گا نہیں؟ یہ یہاں معنی کیا ہے؟ اس یاد کیجئے رسول ابتلا اللہ کیا ہے؟ ابراہیم ربہ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، اور اگر آپ اسے فاعل بنا دیں تو معنی نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا۔ یاد کرو زمانے کو جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا جی، ان پہ آزمانے والا فعل جو ہے، اس فعل کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ رب کی طرف، رب نے آزمایا۔ اب یہ رب نے آزمایا، آزمایا کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ تو یہ مفعول بہ ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے ربہ، ربہ کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، کہاں پر رکھا ہے یہ منہ؟ وہ ابراہیم کی طرف، اس کے رب نے، ان کے رب نے، یا کرو اس بات کو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ آواز نہیں آ رہی جی آغا؟ جی، یہ بات آگے آئے گی، ذرا غور کیجیے ہلو گا، آغا، آواز نہیں آ رہی آغا؟ کیونکہ یہ بات آگے آئے گی، یہاں پہ نہیں دی ہے، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ بات یہاں نہیں آئی ہے، آگے کی کتابوں میں آئے گی، اس لیے تھوڑی اس میں آپ کو تھوڑی سی دقت کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے، ضمیر ہمیشہ ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر ہمیشہ ضمیر اس کی طرف پلٹتی ہے جس کا ذکر گزر چکا ہو، یا تو لفظ میں گزرا ہو یا کم سے کم حکم میں گزرا ہو۔ اب اگر میں دیکھیے میں کہوں کہ ابتلا ابراہیم ربہ، میں ابراہیم کو وہاں کے بجائے یہاں لے آؤں، ادھر غور کیجیے گا، میں ابراہیم کو یہاں سے ہٹا کے رحیم صاحب میں کہوں ابتلا ربہ ابراہیم، پرابلم کیا ہے کہ یہ رب کی ضمیر جو ہے کہاں پلٹے گی؟ ابراہیم کی طرح، جو کہ ماں ہے، اور ابراہیم ہے مفعول بہ، مفعول بہ کا رتبہ فاعل کے بعد ہے، رتبے میں بھی فاعل کے بعد ہے، اور یہاں لفظ میں بھی بات بھی ہے، لفظ میں بھی بات، ضمیر کے قاعدے کے اصول کے خلاف ہے کہ ضمیر کسی ایسی چیز کی طرف پلٹے جو لفظ میں بھی بعد میں ہو اور رتبے میں بھی بعد میں ہو۔ اگر رتبہ بعد میں ہو تو اسے مقدم لفظ میں کرو تاکہ اس کا اصول نہ ٹوٹے، اس کا اپنا کہتے ہیں اپنا جو اصول بنا رکھے اصول نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی لیے ابراہیم کو مقدم کیا لفظ میں، کیونکہ رتبہ تو ہمارا آپ کے اختیار میں ہے نہیں کہ ہم اس کا رتبہ بڑھا سکیں، مفعول بہ کا رتبہ ہم جب فاعل کے اوپر ہم ہمارے اختیار میں ہے، جب مفعول بہ کی رتبہ ہم آپ کو جج بنا رہے ہیں، یہ وکیل سے ہم نے آپ کو جج بنا دیا، ہمارا رتبہ بڑھا دیا ہم نے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی مفعول بہ کا رتبہ۔ آپ بتائیے باپ کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے بیٹے کا؟ بولیے باپ کا
बाप का रुतबा, मैं आपको आपका रुतबा आपके बाप से बढ़ा सकता हूँ? कोई भी नहीं बढ़ा सकता जी। जी ऐसे ही फाइल का रुतबा मफूल से पहले आता है, मफूल का रुतबा बाद में है। तो रुतबा तो उसका बाद में है, रुतबा उसका मफूल बिही का फाइल के बाद में है जी। और इत्तेफाक से कभी ऐसा हो जाए फाइल के अंदर एक ज़मीर मिली हुई हो जो मफूल की तरफ पलट रही हो। किसा, जब कभी फाइल के अंदर ज़मीर मिली हुई हो जो मफूल बिही की तरफ पलट रही हो, तो मफूल बिही को मुकद्दम करना वाजिब है। वाजिब है। क्यों वाजिब है, अब समझ में आया? इसलिए कि अगर हम मुकद्दम नहीं करेंगे तो फाइल में जो ज़मीर है वो मफूल की तरफ पलटेगी, और मफूल का रुतबा तो है पीछे, या लफ्ज़ में भी पीछे रह जाएगा बेचारा। लफ्ज़ में भी पीछे हो और रुतबे में भी पीछे हो, ये ज़मीर के उसूलों के खिलाफ है कि ऐसी चीज की तरफ पलटे जो लफ्ज़ में भी बाद में हो और रुतबा भी बाद में हो। इसीलिए अगर रुतबा बाद में है तो उसका लफ्ज़ में मुकद्दम करके कुछ तो उसको बरतरी दो, ताकि वो अपना उसूल न टूटे ज़मीर के जी। जी मौलाना। ज़मीर का उसूल क्या है कि ज़मीर हमेशा उसकी तरफ पलटती है जिसका जिक्र गुजर चुका हो, लफ्ज़ में या हुक्म में जी। अब अगर इब्राहिम का मियाँ ले आएंगे तो ज़मीर कहाँ पलटेगी? एक ऐसे इस्म की तरफ पलटेगी जो लफ्ज़ में भी बाद में है, रुतबे में भी बाद में है, और ये काम ज़मीर के उसूलों के खिलाफ है, वो अपने उसूलों से नहीं हट सकती। इसलिए हमें मफूल बिही को मुकद्दम करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हमें उसका रुतबा तो बढ़ा नहीं सकते, कम से कम लफ्ज़ तो बढ़ा सकते आवाज हैं नहीं आ रही है। जी। हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत में जब कभी फाइल से मफूल बिही की ज़मीर मिली हुई हो तो मफूल बिही और मफूल ज़मीर हमेशा माकामी की तरफ पलटती है, और मफूल बिही का रुतबा है बाद में और लफ्ज़ भी बाद में होता है जी। तो रुतबा तो हम बढ़ा नहीं सकते, लफ्ज़ में मफूल बिही को बढ़ाएंगे ताकि ज़मीर अपने उसूलों को न तोड़े। ज़मीर अपने उसूलों से नहीं हटेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो रुतबा बढ़ा दीजिए, और वो रुतबा हम बढ़ा नहीं सकते मफूल बिही का फाइल के ऊपर, तो लफ्ज़ में बढ़ा देंगे। समझ में आया क्यों, क्या मतलब हुआ है? ये बात समझ में आई? किसा हेलो जी आवाज आ रही है। समझ में आया मैंने क्या? हाँ, कि इस किताब में नहीं बयान किया है, ये आगे आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने तो ये कह दिया कि जब कभी फाइल से मफूल बिही की ज़मीर मिली हुई हो तो मफूल बिही को मुकद्दम करना वाजिब है। लेकिन आपसे अगर कोई या ये कह दिया जब कभी फाइल मफूल ज़मीर मुत्तसिल हो फिर से और फाइल इसमें ज़ाहिर हो तो मफूल बिही को मुकद्दम करना वाजिब है। लेकिन क्यों वाजिब है वो मैंने बताया आपको। जब मफूल बिही ज़मीर मुत्तसिल हो और फाइल इसमें ज़ाहिर हो तो मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है मैंने ही बताया। वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक ज़मीर को मुत्तसिल लाना मुमकिन हो, मुनफसिल लाना जाए नहीं है। इसलिए मफूल बिही अगर ज़मीर मुत्तसिल फाइल इसमें ज़ाहिर है तो आपको मफूल बिही को इस ज़मीर को मुकद्दम ही रखना पड़ेगा, वाजिब है। इसमें आइए, जब कभी फाइल से मफूल बिही ज़मीर मिली हुई हो जो मफूल बिही की तरफ पलट रही हो तो भी मफूल बिही को मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है? इसलिए कि मफूल बिही का रुतबा फाइल के बाद आता है, और अगर हम इसे मुकद्दम नहीं करेंगे तो रुतबा भी बाद में हो जाएगा, रुतबा तो है ही बाद में, लफ्ज़ में भी बाद में हो जाएगा। नतीजा ये है कि ज़मीर बाद की तरफ पलटेगी, ज़मीर के उसूलों के खिलाफ है कि ज़मीर किसी ऐसी चीज की तरफ पलटे जिसका रुतबा भी बाद में हो और लफ्ज़ में भी बाद में हो। लिहाजा रुतबा तो हम बढ़ा नहीं सकते, लफ्ज़ में बढ़ा देंगे। समझ में आया? और ये कुरान की आयत, ठीक है। वो मकाम ऐसे हैं जहां इन्होंने गिना है, आगे और भी पढ़ेंगे। मफूल बिही को फाइल के ऊपर मुकद्दम करना वाजिब है, जरूरी है, मस्त। कब? जब मफूल की ज़मीर मुत्तसिल फेल से और फाइल इसमें ज़ाहिर। तो जब कभी फाइल से ज़मीर मिली हुई हो जो मफूल की तरफ पलट रही हो। समझ में आया?
لیکن کبھی کبھی یہ مفعول یہاں نہیں یہاں آ جاتا ہے. کبھی کبھی مفعول بہی کو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے دو مثالیں. لیکن کبھی کبھی مفعول بہی کو فعل فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، دونوں پہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بتاتے ہیں. مٹا دوں گے، لکھواؤں گا کل، فی الحال مثال لکھ کے تاکہ آپ بلائنڈ رہ کے مقایسہ کریں، لکھا ہوا رٹ کے مقایسہ مطالعہ نہ کریں، مثال سے سمجھ کے مقایسہ کریں. ٹھیک ہے؟ اس لیے لکھواؤں گا اس کو کل. فی الحال دوسری. اور یہ دیکھیے میں کہوں، غور سے دیکھیے گا سمجھیے نہ فاطمہ ویڈیو پاس نعبدو کا کون مانا کیسا مانا کیجیے؟ تمہارا رب، تمہارا پیارا. نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت. عبادت کرتے تیری. ہاں آسان. کیا مانا ہے؟ کی بھی ماضی ہے. نعبدو فعل مضارع ہے. آپ بتائیے 14 سے نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کا تیری، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری عبادت. فعل کون ہے؟ نعبدو فاعل کون ہے؟ فاعل رئیسہ جی کا ہے یا کا فائل آپ ارے اس میں آنا وہ نہلو پوشیدہ. رئیس صاحب کو نہیں پتا فعل مضارع میں 5 جگہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے فاعل کی. 1 4 7 13 14 پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہے سمجھیے، 7ویں میں انتا، 13ویں میں آنا، 14ویں میں ابھی ترجمہ بھی تو کیا میں نے. رئیس صاحب ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم تیری، تو ہم کہاں ہیں؟ نحنو پوشیدہ ہے. تو نحنو فاعل ہے، ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیر ہے، محنت کرتے ہیں. نعبدو فعل ہے مضارع، کا مفعول ہے. تو مفعول اس میں بہی ہے. عبادت کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ نحنو، ہم عبادت کرتے ہیں. تو نحنو ہوا بھائی، اور ہماری عبادت کس کے اوپر واقع ہوتی ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہا ہے مفعول بہی. ہو گیا فعل فاعل مفعول بہی. جی ہو گیا فعل فاعل. اس کا ترجمہ ہوا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن میں یہ کہوں، اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ میں یہ کہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری اور عبادت، بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں. ہاں احسن، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور کی نہیں کرتے. اس جملے سے اس جملے سے یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہوں گے، کسی اور کی بھی کرتے ہوں گے. لیکن اس سے یہ سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ فعل کو فقط مفعول بہی میں قید کر دیں، منحصر کر دیں، محدود کر دیں، جب کبھی ہم فعل کو مفعول بہی میں محدود کرنا چاہیں تو مفعول بہی کو ضمیر منفصل لے آئیں گے. اسے مفعول بہی کو مقدم کرنا واجب ہے. نعبدو ہم تیری ہی عبادت کریں. ہم فقط تیری عبادت. اب دیکھیے آپ کہیں کہ یہاں تو مفعول کا تھا، تو یا کا میں نے بتایا ضمیر متصل جو ہوتی ہیں، متصل استعمال ہوتی ہیں، وہ الگ ہیں، ان کی منفصل ضمیریں الگ ہوتی ہیں. کا کی ضمیر متصل ہے کا، اس کی منفصل استعمال ہوتی ہے یا کا. غور کیجئے ترجمہ کیا تھا؟ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کسی اور کی بھی وہ کر سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے اس میں. لیکن جب ہم یہ چاہیں کہ فعل کو فقط مفعول میں محدود کریں تو پھر مفعول بہی کو مقدم کر دیجیے فعل کے اوپر. ایاک نعبد، اب معنی کیا ہے؟ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں. اس فقط کے معنی کہا جائے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مقدم کرنے کی وجہ سے، مفعول بہی کو فعل دونوں کو پر مقدم کرنے کی وجہ سے فعل جو ہے وہ مفعول بہی میں منحصر ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں یا کا نصب تو
میں نے فقط تیری مدد کی، یعنی اس کا مطلب میں نے کسی کی نہیں کی. اور اگر میں کہوں نصرتو کا میں نے تیری مدد کی، اس کا مطلب اوروں کی بھی کرتا چلا رہا ہوں، تیری بھی کی. لیکن میں کہوں ایاک میں نے فقط تیری مدد کی. سمجھ میں آیا؟ تو جب کبھی فعل کو مفعول بہ میں محدود اور منحصر کرنا چاہیں اس وقت مفعول بہ کو فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے. میں کہوں نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں مناسب تھوڑا ہی ہوا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عبادت کو محدود کر دوں مفعول بہ میں، تو پھر مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے. ایاک نعبد. تو اب مفعول بہ مقدم ہے نہیں ہے؟ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ مفعول بہ کا یہاں پہ مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہاں پر عبادت جو کہ فعل ہے، فعل کو مفعول بہ میں محدود اور منحصر کیا گیا ہے. محدود اور جی میں کہوں من رأیتا، رأیتا رأى فعل کا فاعل، رأیتا تو نے کسے دیکھا، کسے کا معنی کہاں سے ہے؟ من. تو جو میں دیکھنا ہے یہ کس کو اوپر واجب ہو رہا ہے؟ من. کس کو؟ تو یہ مفعول بہ ہے، مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو من ہے ان کلمات میں سے ہے جو صدارت طلب ہیں، جو صدارت طلب ہیں. ابتدا میں آئیں گے، بعد میں نہیں آتے ہیں، شروع میں ہی آتے ہیں. شروع میں ہی آتے ہیں. صدارت طلب یعنی صدر میں ہی آئیں گے، شروع میں ہی آئیں گے، صدر ہی میں آئیں گے. صدارت چاہتے ہیں وہ، صدارت کسے کہتے ہیں؟ بلندی. صدارت. آپ محفل جشن کرتی ہیں کہ آج محفل کے صدارت کے فرائض انجام دیں گے مولانا فلاں، یعنی آپ کی محفل کے سب سے بڑے مرتبے پہ بٹھایا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے صدارت، کچھ کلمات عربی میں ایسے ہیں جو صدارت طلب ہے، یعنی ہمیشہ پہلے ہی آئیں گے، آخر میں نہیں آتے، بیچ میں نہیں آتے. سمجھ میں آیا؟ من رہتا. تو جب کبھی مفعول بہ ان کلمات میں سے ہو جو صدارت طلب ہے، جو ابتدا میں آتے ہیں، تو پھر مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب. من رہتا، تو نے کسے دیکھا؟ تو دیکھنے کی نسبت کس کی طرف؟ تیری طرف. کس کو دیکھا؟ کس پہ واقع ہو رہی ہے؟ من کی. اور مانے صدارت طلب کس کو دیکھا تو اس کا مقدم کرنا واجب. تو دو مقام ایسے ہیں جہاں پر یہاں پہ گنائے ہیں جہاں پر مفعول بہ کو نہ لے کے فقط فاعل پہ بلکہ فعل پہ بھی مقدم کرنا واجب ہے. دونوں کو مقدم کرنا واجب ہے. وہ کیا؟ جب کبھی ہم فعل کو مفعول بہ میں محدود اور منحصر کرنا چاہیں یا مفعول بہ ان کلمات میں سے ہو جو صدارت طلب ہیں، تب اس کو فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے. سمجھ پایا؟ واجب ہے. چلیے ٹائم ہو گیا. آج ہم نے صرف یہی پڑھ لی ہے. اتفاق سے کسی دن ایسا ہوا تھا کہ نحو کا نہیں ہوا تھا، صرف ہو گیا تھا، یا نحو کی ریکارڈنگ خراب ہو گئی تھی، تو ایک ریکارڈنگ آگے پیچھے چل رہی ہے. کل صرف کی 40ویں تھی، نحو کی 39ویں تھی. آج نحو کی 40 ہو گئی، صرف کی 40 رہ گئی، برابر ہو گئی. چلیے وصلی اللہ علی محمد آپ لوگ یہ مت سوچیے گا کہ اتنی دیر تک پڑھا دیا تو میں نے کتنا زیادہ پڑھا دیا. میں نے دو معمولی سی 3 باتیں بتائی ہیں، ایک مفعول بہ کی تعریف اور تین باتیں بتائی ہیں. مفعول بہ کی تعریف، دوسرا مفعول بہ کو کب فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، فاعل 3 باتیں پڑھائی ہیں میں نے، معمولی چھوٹی مختصر سی ہیں وہ، اور اس کے لیے 58 منٹ لیے ہیں میں نے. تو یعنی اس کا مطلب میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے بلکہ مباحثہ کروایا، آپ کو مباحثہ بھی کروا دیا، یاد بھی تقریباً کرا دیا. اگر آپ یاد نہ کریں آپ تو کتنا افسوس کی بات ہوگی. نہیں میں نے 3 معمولی باتیں پڑھائی آپ کو، مفعول بہ کی تعریف اور مفعول بہ کو کب فاعل کو مقدم کرتے ہیں اور کب مفعول بہ کو فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرتے ہیں. 3 باتیں بتائی ہیں. نہیں 3 باتوں کے لیے میں نے 1 گھنٹہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 باتیں بہت زیادہ پڑھا دیا. 3 باتیں پڑھائی ہیں اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاملات کچھ زیادہ باتیں تھیں، باتیں بھی معمولی سی تھی، تعریف بہت معمولی سی.
ہے اور دو مقام اس کے اس کا مطلب میں نے زیادہ آپ کو سمجھایا ہے، ایک طرح سے مباحثہ کیا ہے باقاعدہ طریقے سے، جسے کہتے ہیں ضبطاً ضبطہ کرنا، جیسے کبوتر اپنے بچے کو چپکا کراتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو ایسے کرایا کہ اب کوئی چیز ایسی نہ رہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے، بس آپ کو سمجھایا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم انشاءاللہ خدا حافظ خدا خدا پورا ایک